أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں محکم آیات بھی ہیں جو اس کی ماں ہیں اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ کی غرض سے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے، حالانکہ اللہ کے سوا
اور ان کے سوا جو علم میں پختہ ہیں ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 ہیں، ان کے متعلق حضور علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اخبار بدر جلد 2 صفحہ 19 پر، یعنی مورخہ 29 مئی 1903 کو فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پیشگوئیوں کے ہمیشہ 2 حصے ہوا کرتے ہیں، اور آدم سے اس وقت تک یہی تقسیم چلی آ رہی ہے کہ ایک حصہ متشابہات کا ہوا کرتا ہے اور ایک حصہ بینات کا۔ اب حدیبیہ کے واقعات کو دیکھا جاوے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے، مگر علم کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا سفر کرنا دلالت کرتا تھا کہ آپ کی رائے اسی طرف تھی کہ فتح ہوگی۔ نبی کی اجتہادی غلطی ہو جائے آر نہیں ہوا کرتی، اصل صورت جو معاملہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ انسان اور خدا میں یہی فرق ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام انہی آیات کے حوالہ سے 16 مئی 1907 کو اخبار بدر میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پیشگوئی میں کسی قدر اخفا اور متشابہات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ سے سنت الہی ہے۔ ملاکی نبی اگر اپنی پیشگوئی میں صاف لکھ دیتا کہ الیاس خود نہ آئے گا بلکہ اس کا مثیل، تو حضرت عیسیٰ کے ماننے میں اس قدر دقتیں اس زمانہ کے علماء کو پیش نہ آتی۔ ایسا ہی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں توریت اور انجیل میں ہیں وہ نہایت ظاہر الفاظ میں ہوتی کہ آنے والا نبی آخر الزمان اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اور شہر مکہ میں ہوگا، تو پھر یہودیوں کو آپ کے ماننے سے کوئی انکار نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ان میں متقی کون ہے جو صداقت کو اس کے نشانات سے دیکھ کر پہچانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے۔ سامعین کرام، آج میں اپنے اس خطاب میں امت یا جماعت کی آزمائش کے لیے نبی کی پیشگوئی میں اخفا کا ہونا ضروری ہے پر روشنی ڈالوں گا۔ واضح رہے کہ اکثر پیشگوئیاں یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا کا مصداق ہوتی ہیں، لہذا پیشگوئیوں کے سلسلے میں بہت احتیاط اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تالیفات میں پیشگوئیوں کے بارے میں بہت ساری ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، اس لیے پیشگوئی کے ضمن میں ہمیں حضور علیہ السلام کی یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی زرعی اور پاکیزہ ارشادات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب میں حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں پیشگوئیوں کے حوالہ سے چند امور کی وضاحت کروں گا۔ یاد رکھیں کہ پہلی حقیقت یہ ہے کہ پیشگوئی ہمیشہ بمثل حاملہ عورت کی ہوتی ہے۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام پیشگوئی کو حاملہ عورت سے تشبیہ دیتے ہوئے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل پیشگوئیاں حاملہ عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں، اور ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ضرور ہے، اور یقیناً وہ 9 مہینے اور 10 دن کے اندر پیدا بھی ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقعہ ہیں اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ پیشگوئیوں کا کوئی قطعی ایک پہلو نہیں ہوتا،
بلکہ کبھی ظاہری رنگ میں اور کبھی استعارہ کے رنگ میں پوری ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 248 پر فرماتے ہیں، افسوس آپ کو سنت اللہ کی کچھ بھی خبر نہیں۔ نبی کے لیے کسی پیشگوئی کے کسی خاص پہلو کا قطعی علم ہونا کہ ضرور اس پہلو پر ظاہر ہوگی ضروری نہیں۔ پیشگوئی میں اس بات کا ہونا تو ضروری ہے کہ اس کا مفہوم خارق عادت ہو اور انسانی طاقت یا مکر و فریب اس کا مقابلہ نہ کر سکے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہلو سے اس پیشگوئی کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ تیسری حقیقت یہ کہ بعض پیشگوئیاں مخفی امور پر مشتمل ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام روحانی خزائن جلد 3، یہ ازالہ و حام ہے آپ علیہ السلام کی کتاب، صفحہ 310 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صوم اور صلات کی طرح پیشگوئی کو بھی ایک حقیقت منکشفہ سمجھنا بڑی غلطی اور بڑا بھاری دھوکہ ہے۔ یہ احکام تو وہ ہیں، یعنی صوم و صلات، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھلا دیے اور بکلی ان کا پردہ اٹھا دیا، مگر کیا ان پیشگوئیوں کے حق میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ من کل الوجوہ مکشوف ہیں اور ان میں کوئی ایسی حقیقت اور کیفیت مخفی نہیں جو ظہور کے وقت سمجھ آ سکے؟ اگر کوئی حدیث صحیح موجود ہے تو کیوں پیش نہیں کرتے؟ آپ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم و فراست نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھو کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ابریشم کے ٹکڑے پر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی کہ تیرے نکاح میں آوے گی، تو آپ نے ہرگز یہ دعویٰ نہ کیا کہ عائشہ سے در حقیقت عائشہ ہی مراد ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر در حقیقت اس عائشہ کی صورت سے عائشہ ہی مراد ہے تو وہ مل ہی رہے گی، ورنہ ممکن ہے کہ عائشہ سے مراد کوئی اور عورت ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو جہل کے لیے مجھے بہشتی خوشہ انگور دیا گیا، مگر اس پیشگوئی کا مصداق اکرمہ نکلا، اکرمہ اس کا بیٹا تھا۔ جب تک خدا تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مراتب کسی پیشگوئی کے آپ پر نہ کھولے، تب تک آپ نے اس کی کسی شک خاص کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔ چوتھی حقیقت یہ کہ بعض پیشگوئیوں کو خود اللہ تعالیٰ مبہم رکھتا ہے۔ اس حوالہ سے حضور صاحب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 473 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غلطی کا احتمال صرف ایسی پیشگوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور منجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دینیہ سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ناموجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 باغ کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دابت الارض کی ماہیت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور سور متشابہہ اور امور متشاکلہ کی طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی کواکب ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں۔ ایک اور میں اسی حوالہ سے بعض پیشگوئیوں کو اللہ تعالیٰ خود مبہم رکھتا ہے، ایک اور حوالہ میں حضور صاحب کا آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ حضور صاحب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 171 پر فرماتے ہیں، اور پیشگوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنے ظاہری صورت میں ہی پوری ہوں، بلکہ اکثر پیشگوئیوں میں ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ قبل
از ظہور پیشگوئی خود انبیاء کو ہی جن پر وہ وحی نازل ہو سمجھ میں نہیں آ سکتے، چہ جائے کا دوسرے لوگ ان کو یقینی طور پر سمجھ لیں۔ پانچویں جو حقیقت ہے پیشگوئیوں کے حوالہ سے وہ یہ ہے کہ پیشگوئیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ خدا کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم با آواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ چھٹی جو حقیقت ہے پیشگوئیوں کے حوالے سے حضور اسلام کے فہم و فراست کے مطابق وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات پیشگوئی میں خلق اللہ کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ حضور اسلام اسی حوالہ سے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 133 تا 137 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخفاء اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس حقیقت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مسیح کی نسبت بعض بائبل کی پیشگوئیوں میں یہ درج تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا، لیکن چونکہ مسیح غریبوں اور مسکینوں کی صورت پر ظاہر ہوا اس لیے یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور اس رد اور اس انکار کی وجہ صرف الفاظ پرستی تھی کہ انہوں نے بادشاہت کے لفظ کو فقط ظاہر پر محمول کر لیا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی توریت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی درج تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا تاکہ کروڑہ آدمی ہلاکت سے بچ جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا۔ اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرایہ میں یا استعارہ کے طور پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر دوڑانے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارہ سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے، بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے۔ جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے ظاہری الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مثلا ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں آنا بائبل میں اس طرح لکھا ہے کہ ایلیا نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا پھر دوبارہ وہی نبی دنیا میں آئے گا۔ ان ظاہری الفاظ پر یہودیوں نے سخت پنجہ مارا ہوا ہے، اور باوجود کہ حضرت مسیح جیسے ایک بزرگوار نبی نے صاف صاف گواہی دی کہ وہ ایلیا جس کا آسمان سے اترنا انتظار کیا جاتا ہے یہی یحییٰ زکریا کا بیٹا ہے کہ جو آپ کا مرشد ہے،
لیکن یہودیوں نے قبول نہ کیا، بلکہ انہی باتوں سے حضرت مسیح پر سخت ناراض ہوئے اور حضرت مسیح کی نسبت یہ خیال کرنے لگے کہ وہ توریت کی عبارتوں کو اور معنی کر کے بگاڑنا چاہتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے جسمانی خیال کی وجہ سے پختہ طور پر امید لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح اس حوالے سے میں ایک اور حضور صاحب کا میں ایک بات پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 229 پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ذکر کر آئے ہیں کہ جس قدر پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیشگوئی صاف اور صریح طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیشگوئیوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آگے پڑھنے سے پہلے، بات میں کرنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ جب وہ جو نبی پہلی کتابوں میں جن کی پیشگوئیاں تھیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی آزمائش کی۔ ایون کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جو توریت میں حضرت موسیٰ صاحب نے بیان کیا، اس میں بھی سخت آزمائش ہوئی، یہودیوں کی بھی عیسائیوں کی بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب پر جو پیشگوئی مسلم موعود نازل ہوئی، جو پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں جو نازل ہوئی، کیا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جماعت کی آزمائش نہیں کرنی تھی؟ جب پہلے سارے نبیوں کی ہوئی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حتیٰ کہ آسم کی پیشگوئی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی آزمائش کی اور ان میں سے اکثریت ساری ناکام ہو گئی آسم کو پہچاننے میں؟ تو پھر جو پیشگوئی حضور علیہ السلام پر چلہ ہوشیارپور کے وقت نازل ہوئی تھی، یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کی جو جماعت ہے، جو پیروکار ہیں، ان کی آزمائش کرنی تھی۔ لیکن ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صاحب پر ایک پیشگوئی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کی خبر دی اور وہ لڑکا بشیر الدین محمود ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حالانکہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ والی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن وہ لوگ جو تقوی شعار ہوتے ہیں، جن میں تقوی ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں بھی یہ بات کیا ہے۔ تو اللہ کرے آپ سب لوگوں میں، میرے احمدی بھائیوں میں اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرما دے، وہ کہ جس کے بعد پھر گمراہ ہونے کے چانسز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرمتیوں کو بچا لیتا ہے، ان کو ٹھوکر نہیں لگتی، وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ آگے میں پڑھتا ہوں ایک اور حوالہ حضور صاحب کا اسی حوالہ سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 466 تا 467۔ آپ فرماتے ہیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے 2 مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں جس کا ان سے پہلے اگرچہ توریت کے 2 مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پر بشرطے کے منصف بھی ہوں، ظاہر کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن کج بیسی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے۔ مثلا توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، ایک نبی قائم کرے گا۔ اس پیشگوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے اور بعض جگہ بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کا بھائی لکھا ہے۔ ایسا ہی دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے۔ اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مراد فقط بنی اسماعیل ہی ہیں، بلکہ یہ لفظ کہ تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مشتبہ کر دیتا ہے، اور گو ہم لوگ بہت سے دلائل اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں جو مماثلت ہے بپایا ثبوت پہنچا کر ایک حق کے طالب کے لیے نظری طور پر یہ بات ثابت کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ پیش گوئی کا مصداق بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں۔ لیکن یہ پیش گوئی ایسی صاف اور بدیہی تو نہیں
کہ ہر ایک اجہل اور احمق کو اس کے ذریعہ سے ہم قائل کر سکیں، بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج۔ اگر خدائے تعالیٰ کو ابتلاء خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی کوئی پیشگوئی توریت میں لکھی جاتی تو کسی کو چوں چراں کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہیں تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا، بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بڑھ کر ایسے صاف صاف اور کھلے کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب گردنیں ان کی طرف جھک جاتی اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا، مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ پیشگوئیوں میں ایک قسم کا ابتلاء بھی اسے منظور ہوتا ہے تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھ لیں، اور جن کے نفسوں میں نخوت اور تکبر اور جلد بازی اور ظاہر بینی ہے وہ اس کے قبول کرنے سے محروم رہ جائیں۔ میں یہاں پر ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ جب ہم الہامی پیشگوئی مسیح موعود کو دیکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس پیشگوئی میں آتا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگوئی میں فرما دیتا ہے کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت تو نسل سے نہیں ہوگا، یا تیرا یہ روحانی فرزند ہوگا، ساری پیشگوئی ایسے الہام ہو جاتی مرزا صاحب پر۔ اس کے بعد کیا مرزا بشیر الدین محمود یا لوگ مرزا صاحب کے لڑکیوں کو مسیح موعود بناتے یا خود وہ دعویٰ کرتا؟ اللہ تعالیٰ قادر تھا، چاہتا تو لکھ دیتا کہ اے میرے بندے، یہ ذکی غلام جو میں تجھے دے رہا ہوں، یہ ذکی غلام تیری نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی تیری جسمانی نسل میں سے ہوگا، یہ تیرا روحانی فرزند ہے، تیرے بعد پیدا ہوگا، میں تیری جماعت میں اس کو پیدا کروں گا۔ اگر یہ باتیں اللہ تعالیٰ ساری تشریح کر دیتا، نہ کوئی مرزا بشیر الدین محمود کو، نہ حضور صاحب کے کسی اور لڑکے کو مسیح موعود نہ بناتا، نہ حضور صاحب کا کوئی لڑکا کو دعویٰ کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تشریح نہیں فرمائی، اس انداز سے وہ نازل کی ملہم پر چلہ ہوشیار پور کے درمیان کہ اتنی دقیق پیش ہوئی ہے، جب تک اللہ اس کا علم نہ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال ہو گیا ہے، بڑے بڑے عالم، خود حضور صاحب پر یہ پیشگوئی نہیں انکشاف ہوئی، اللہ نے کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کے ذریعے آپ کے ماننے والوں کو ٹیسٹ لینا تھا کہ ان میں سے متقی کون ہے، دنیا دار کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملہم کو نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے، ایسی رنگ میں الفاظ رکھے ہیں کہ وہاں پر خود ملہم جو تھا کہ جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اس کو ایک پیشگوئی سمجھتے ہوئے اپنے پہلے پیدا ہونے والے لڑکے بشیر احمد اول پر لگا دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو وہ 15 مہینے کا ہو کر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک شدید ابتلا پیدا ہو گیا آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے، آپ کے ماننے والوں کے لیے، کئی مرتد بھی ہو گئے تو اس زمانے میں۔ تو یہ تفصیل میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر اس قسم کی تفصیل نہیں لکھتا، اگر وہ لکھتے تو پھر ابتلا نہیں، آزمائش نہیں رہتی، لوگ سنبھل جاتے ہیں۔ اور اگر یہ ہوتی تو میرا صاحب خود لکھ کے جاتے، دیکھو یہ جو ذکی غلام ہے میرا لڑکا نہیں ہے کوئی، نہ میری نسل میں سے پیدا ہونے والا ہے، یہ میرا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ کون دعویٰ کرتا جماعت میں احمدی میں اگر یہ تشریح ہو جاتی؟ تو بل یہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس میں اخفا رکھتا ہے۔ آج میری تحقیق کا جو عنوان ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اس میں، تاکہ اس نبی کے بعد اس کی جماعت، اس کی امت کی پھر میں اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرے، دیکھے کہ کون متقی ہے، کون صحیح اللہ کو ماننے والا ہے، کون دنیا دار ہے۔ تو یہ اس کی پھر آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کی رنگ میں پھر پیشگوئیاں نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، گزشتہ نبیوں میں سے ابھی میں نے عاصم کی پیشگوئی کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد میں
ایلیا کی پیشگوئی کا بھی ذکر کیا. اب میں چند پیشگوئیاں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں کہ جن میں سخت آزمائش ہے. مثال کے طور پر کتاب یسیہ باب نمبر 7 آیات 15-16 میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اس طرح پیشگوئی فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی. وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے درمیان رد و قبول کے قابل نہ ہو. اب دیکھو یہ پیشگوئی یہودیوں کے پاس تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. اچھا 2000 سال پہلے وہ جب کنواری موسی مریم علیہ السلام جب وہ بغیر شادی کے ہی کنواری وہ حاملہ ہوئی تو اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو کیا کیا یہودیوں کے ساتھ؟ مانا اس بات کو. پیشگوئی موجود تھی, اللہ کے الفاظ ہی موجود تھے بھی ایسا ہوگا. وہ تو بدترین مخالف ہو گئے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کو. اس کو نعوذ باللہ ذالک حرامی کہتے تھے بھی. تیری تو پیدائش ہی غلط ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی موسی مریم کے لیے بھی کہ وہ بڑی صدیقہ تھی, کوئی قصور نہیں. اللہ نے بیٹا دیا, اس کماری کو بھی حملہ کر دیا تو اللہ کر سکتا ہے. بیٹا پیدا ہوا, بیٹا بھی نبی تھا. تو کتنی تکلیف اس موسی مریم نے اٹھائی بدبخت یہودیوں سے, اور اس کے بیٹے نے اٹھائی تکلیف. وہ کہتا تھا میں سچا ہوں, میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے. وہ بدبخت مانتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے نعوذ باللہ تو ہے ہی غلط, تیری پیدائش ہی غلط ہے. اگلی میں بتاتا ہوں کہ یہ توریت میں ابھی میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے اس طرح فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ ہے استثناء باب 18 آیات 15-16. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. دوسرا حوالہ اس طرح ہے, یہ بھی بائبل کا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کا, استثناء باب 18 آیات 15, 16, 18, 19. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں, تم اس کی سننا, میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا, اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں گا. یہ جو دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ آسم کی یہ بشارت ہے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ اس طرح ہے کہ یوحنا باب 14 آیات 25 اور 26 میں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں توریت میں آسم کی جو پیشگوئی بیان فرمائی گئی ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے, تو دیکھو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وجود کا قرآن کریم میں سورۃ مزمل میں خبر دی ہوئی ہے, یعنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف فرعون کی طرح جس طرح رسول بھیجا تھا. اس وقت وہ میرا آیت میں مجھے مل رہی کہ میں نے تمہاری طرف اے مکہ والو, میں نے تمہاری طرف اس قسم کا نبی بھیجا ہے جس قسم کا نبی میں نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. یعنی اللہ نے بتا دیا, سورۃ مزمل آیت نمبر 16 سے پڑھ لیں کہ یہ جو میرا نبی ہے یہ مسیح موسیٰ علیہ السلام ہے. تو اسی کی یہاں پر اللہ نے بشارت دی تھی توریت میں. تو آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بشارت دی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یوحنا باب 14 آیات 25 اور 26, میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کیں, لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا, اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں سب یاد دلائے گا. یوحنا باب 14 آیت 30 میں بھی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے
اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اب دیکھیں یہ پیشونیاں ساری بائبل کی یہودیوں کے پاس تھی، اور نصارہ عیسائی جو تھے ان کے پاس بھی ہیں، اس کے باوجود ان کی اکثریت کو 90% یہودیوں اور نصارہ کو آسم کو قبول کرنے کی ماننے کی توفیق نہیں ملی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ پیشوئی ایسے مخفی انداز میں اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو یہودیوں اور عیسائیوں کا ٹیسٹ کرنا منظور تھا، تو اس میں وہ فیل ہو گئے۔ وہ ڈھونڈتے رہے بنی اسرائیل میں سے وہ اس نبی کو جو مسیح موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو نصارہ بھی اپنے بنی اسرائیل میں سے ڈھونڈتے رہے، تو اس طرح وہ سارے ناکام نامراد ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد میں امت محمدیہ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو امام مہدی کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، جیسے کہ یہ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 28 پر یہ روایت ہے، روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وَأَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ میں یہ امام مہدی علیہ السلام 1 صدی قبل مغلیہ خاندان میں سے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آخری خطاب جو میرا ہوگا میں زیادہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اب میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مہدی مغلیہ خاندان میں سے کھڑا کر رہا ہے۔ یہ صرف ابتلا ہوتے ہیں، اور آخری جو خطاب میرا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتیں اپنے نبیوں کے منہ سے نکلوا کر اس کا مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق میں آخری خطاب میں بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آج میں تھوڑا سا پیشگوئیوں کے بارے میں یہ اخفاء کیوں ہوتا ہے اس کے متعلق زیادہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح امت محمدیہ میں سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول عیسیٰ ابن مریم کی بھی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 پر یہ حضور صلی کی یہ روایت ہے۔ ابی ہریرہ جو لکھتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبل احد حتی تکون السجادات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ واقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ ترجمہ جو ہے میں پڑھتا ہوں، یہ ہمارے جماعت احمدیہ کی ترجمہ کیا ہوا میں پڑھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لوٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت جو ہے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ ایت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ سامعین کرام، اس پیشگوئی میں بھی سخت اخفاء اور ابتلا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا کہ یہ جو ابن مریم میں آپ پیشگوئی دے رہا ہوں، آپ اپنی امت کے آگے بیان کر رہے ہیں، اس سے مراد وہ موسوی ابن مریم نہیں جو موسوی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا، بلکہ اس سے مراد کوئی محمدی مریم ہوگی، اس کو میں ایک ذکی غلام کی اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دوں گا، وہ اس کے گھر میں پیدا ہوگا اور میں اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بناؤں گا۔ اس سے مراد یہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ تشریح نہیں فرمائی اس میں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ پوری امت محمدیہ، حتیٰ کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا، ایک صدی قبل پہلے جب براہینی احمدیہ لکھی کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر گئے ہوئے ہیں، اس حدیث کے مطابق، اس پیشگوئی کے مطابق انہوں نے جسم کے ساتھ نازل ہونا ہے زمین پر اور انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے راہ ہموار کرنی ہے۔ میں تو حضور صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو صرف سڑک صاف کر رہا ہوں، سڑک تیار کر رہا ہوں اس کے لیے۔ تو یہ تو قدم قدم پر اس میں ابتلا اخفاء ہے۔ مثال کے طور پر امت ابھی تک بھی سمجھتی ہے کہ وہ جب مسیح عیسیٰ ابن مریم وہی آئیں گے جو زندہ آسمان پر بیٹھی ہوئی ہیں، کہ جب وہ نازل ہوں گے تو وہ لکڑی کی سلیبیں توڑتے پھریں گے دنیا۔ اس کا مطلب وہ یہ لے کے بیٹھیں گے، خنزیروں کو، سوروں کو قتل کریں گے، جنگلوں میں جائیں گے تو سور قتل کرتے پھریں گے۔ تو اس طرح اور مطلب یہ چیزیں ہیں جو لفظ ہیں، ان پر انہوں نے پکڑ لیا، ان کے جو اصل ظاہر ہے اس پہ بیٹھ گئے کہ بھئی اسی طرح ہونا ہے، حالانکہ یہ ساری استعارات ہیں پیشگوئی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان استعارات میں اپنا ایک میسیج دیا ہے اور اس لیے دیا ہے، اللہ چاہتا تو اس کی تشریح فرما دیتا، ہم فرما دیتے کہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہوگا، جو میں پیشگوئی کر رہا ہوں، یہ امت محمدیہ میری امت سے ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتا جلتا ہوگا۔ اس کے واقعات، اس کے حالات ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہودیوں نے کیا، اس قسم کے حالات اس بندے کے ساتھ بھی پیش آئیں گے میری امت میں۔ میں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ این ینزل فیکم ابن مریم، یعنی میں اس کو ابن مریم اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ محمدی مریم کا بیٹا ہوگا، روحانی فرزند۔ موسی مریم علیہ السلام کا وہ روحانی فرزند نہیں ہے جو اس کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا، جس کے متعلق ایک غلط عقیدہ پیدا ہو چکا ہے امت محمدیہ میں کہ وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ زندہ جسم انسی کے ساتھ آئے گا۔ یہ باتیں نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کھول دیتا، آسم بھی کھول دیتے آگے امت کے، یہ تو اتنا بڑا ابتلا کبھی نہ پیدا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قسم کے اخبار رکھ کر نبیوں کی امتوں کی ٹیسٹ کرتا ہے، ابتلا ان سے آزمائش کرتا ہے ان کو کہ باقی وہ ماننے والے اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اپنے اندر، کیا باقی وہ مذہبی لوگ ہیں، کیا روحانی لوگ ہیں، کیا ان کے اندر تقویٰ ہے۔ یہ ٹیسٹ اس قسم کی پیشگوئیوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں ان پیشگوئیوں کے ذریعے ہی تو بعض لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہوں اور بعض کو گمراہ کر دیتا ہوں، قرار دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آیت ہے، مطلب کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ اس سے فاسقوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ یعنی فاسق جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ قرار دیتا ہے، اور جن میں ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور ان کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے آگے مختصر کی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو ہے، یہ بھی اسی قسم کی پیشگوئی ہے، جس میں قدم قدم پر ابتلا اور اخفاء پوشیدہ ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی دقیق پیشگوئی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو خود الہاماً اس پیشگوئی کے رازوں سے آگاہ نہ فرمائے، اس پیشگوئی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملہم جس پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی ساری زندگی ان کو اس پیشگوئی کا اصل حقیقت جو ہے راز ہے ان پر نہیں کھلا. وہ ساری زندگی اس ذکی غلام کو ایز اے لڑکا اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیشگوئی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. ایک ذکی اس کے آگے سٹاپ ہے, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا سٹاپ ہے, لیکن ذکی غلام کے آگے ملہم نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بریکٹ میں جو لکھا ہوا لڑکا کا لفظ ہے وہ اللہ کا الہامی لفظ نہیں ہے, وہ ملہم نے لکھا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اب جب چلہ ہوشیارپور میں یہ پیشگوئی ہمارے آقا پر نازل ہوئی تو اس پیشگوئی کی اشاعت کے وقت آپ علیہ السلام نے ذکی غلام کے آگے اپنے ہاتھ سے قلم سے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا. لڑکا اس لیے لکھا کہ آپ سمجھتے رہے کہ یہ دونوں وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام ون اینڈ دا سیم, یعنی ایک ہی وجود ہے. تو آگے اللہ نے چونکہ فرمایا ہوا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میری یہ بیٹا ہے, لڑکا ہے میرا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پیشگوئی ایک نہیں تھی, یہ دو وجود ہے, لڑکا اور ہے اور ذکی غلام اور ہے. لڑکے کے متعلق اللہ نے تشریح فرما دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. لیکن ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہ اس پیشگوئی میں نہ حضور صاحب کی زندگی میں بعد میں جو الہامی بشارتیں نازل ہوئیں حضور صاحب کو پر اس ذکی غلام کے بارے میں کسی الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کے متعلق کوئی تشریح نہیں فرمائی کہ یہ کیا ہوگا, یہ تیرا لڑکا ہوگا, تیری نسل میں سے ہوگا یا تیری کوئی جماعت میں سے کوئی تیرا روحانی فرزند. اللہ نے بالکل لا علم رکھا ملہم کو. ملہم اپنے خیال اور اجتہاد کے مطابق شروع میں یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ دونوں وجود ایک ہیں اور انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا, اور بعد میں پھر اسی فہم کے مطابق وہ اس وجود کو ذکی غلام کو اسے آپ علیہ السلام مسلم موت بھی قرار دیتے ہیں. ذکی غلام کو اپنی اولاد اپنے لڑکوں میں ڈھونڈتے رہے. پہلا لڑکا پیدا ہوا بشیر اول, تو پیدا ہونے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا ہے. یعنی مقصد یہ کہ بالواسطہ تو نہیں کہا اس کو مسلم موت, لیکن اس ایسے الفاظ فرما دیے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ پسر موعود ہے, یہی وہ مسلم موعود ہے. لیکن وہ بشیر اول 15 مہینے زندہ رہ کر فوت ہو گیا. اس کے بعد پھر بڑا ابتلا پیدا ہوا. بڑے بڑے قریبی جو صحابی تھے حضور صاحب کے وہ ٹھوکر کھا گئے, وہ چھوڑ گئے حضور صاحب کو. تو بعض پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا, جن میں تقویٰ تھا وہ ثابت قدم رہے, کیونکہ تقویٰ انسان کا گمراہی سے بچاتا ہے. یہ بالکل نوٹ کرنے والی باتیں یاد رکھیں کہ انسان کا جو تقویٰ ہے اس کو گمراہی سے بچاتا ہے. جس انسان کے اندر تقویٰ نہیں تو وہ ہر وقت خطرات میں ہے, وہ کسی وقت بھی بدلے کی. دنیا دار ہوتے ہیں, جس کے اندر تقویٰ ہی نہیں ہے تو وہ دنیا دار آدمی ہے, وہ تو نام کا مذہبی بندہ ہے, نام کا اللہ کو مانتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کا مانتا ہے, تقویٰ ہی کوئی نہیں اس کے اندر. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے ابھی الفاظ پڑھے ہیں, وما یضل بہ الا الفاسقین, اللہ صرف فاسقوں کو پھر گمراہ کرا دیتا ہے. جو متقی ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, ان کو اللہ گمراہ نہیں کرتا. تو وہ جو حضور صاحب کے سچے پیروکار تھے وہ تو بچ گئے, باقی جو نام کے احمدی تھے اس زمانے میں تو وہ ٹھوکر کھا گئے. اس کے بعد حضور صاحب نے ایک رسالہ لکھا بشیر اول کی وفات پر. اس کا نام ہے, اس کا چونکہ وہ رسالہ سبز ورقوں پر شائع ہوا تھا, اس کے لحاظ سے سبز اشتہار نام پڑ گیا. اس میں بھی حضور اسلام جو ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 لڑکے دیے, اور ایک وہ جو ملا اور فوت ہو گیا, یعنی وہ بشیر اول کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اور دوسرا لڑکا ہے وہ جو مسلم موعود ہے. یہ سبز اشتہار میں حضور اسلام کے یہ حوالہ جات اقتباسات موجود ہیں. اس وقت میرے پاس نہیں ہیں, تو میرے الغلام.com پہ مضامین پڑھیں, کتاب پڑھیں, غلامی مسیح عظمیٰ بڑی تشریح موجود ہے. تو پھر جب بشیر ثانی پیدا ہوا, اس کے پیدائش کے دن پھر حضور صاحب ایک اشتہار شائع کرتے ہیں, اس کا نام ہے تکمیل تبلیغ. اس اشتہار میں حضور صاحب لکھتے ہیں کہ میں تفاول کے طور پر اس بچے کا نام بشیر اور محمود رکھ رہا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پسر موعود ہے, یہ مسلم موعود ہے.
ابھی مجھ پر کھلا ہی نہیں ہے یہ. چونکہ بشیر اول کی وفات کے وقت جو اطلاع حضور صاحب پر آیا آپ سنبھل گئے, ہوشیار ہو گئے بھی اب جب تک پوری طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پر کھولے گا نہیں میں نے کسی لڑکے کے متعلق نہیں کہنا. تو پھر انہوں نے آپ علیہ السلام نے اس اشتہار میں یہ کہا بڑا واضح طریقے سے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مسلم موعود ہے یا بعد میں آئے گا, لیکن بہرحال ابھی میں کچھ نہیں بتاتا. تفاول کے طور پر اس بچے کا نام میں بشیر المحمود رکھتا ہوں. ہاں جب اللہ کھول کر مجھے بتا دے گا تو پھر میں اس کا اعلان کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ سب اشتہار میں حضور صاحب بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ذکی غلام ہے یہ میرا لڑکا ہوگا, یعنی یہ دوسرا لڑکا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے بشیر اول کی وفات کے بعد ایسے الہامات حضور صاحب پر نازل فرمائے کہ جیسے اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا. یا ایک ایک کتاب رسالہ ہے میرے خیال میں, اس میں یہ حوالہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک لڑکا دیا, پھر وفات کر لیا, پھر اللہ نے مجھے اس کا الٹرنیٹ یعنی اس کا مثیل دینے کا وعدہ فرمایا. تو یہ جو بشیر اول فوت ہوا تھا, دراصل وہ لڑکا تو فوت ہو گیا بشیر اول, لیکن وہ جو پیشگوئی کا حصہ ہے لڑکے کے متعلق وہ فوت نہیں ہوا تھا. وہ حصہ زندہ رکھا اللہ نے اس کی مثیل کی خبر دے کر, مثیل دے کر ملہم کو. یعنی لڑکا بشیر اول فوت ہو گیا, لڑکے سے متعلقہ جو پیشگوئی کا حصہ تھا وہ زندہ رکھا اللہ نے اس کے مثیل دے کر. تو اس کا مثیل کون تھا بشیر اول کا؟ وہ بشیر ثانی, دوسرا بشیر بشیر الدین محمود کہہ لیں. یہ لڑکے سے متعلقہ پیشگوئی کی مصداق تھے. ذکی غلام جو ہے حضور صاحب سب اشتہار میں اس کو بھی لڑکا فرما رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہے میرا, جبکہ جب بشیر الدین محمود پیدا ہوا تو سبز اشتہار میں حضور صاحب نے جو باتیں فرمائی تھیں ان سے رجوع فرما لیا, یعنی ریٹریٹ کر لیا, پیچھے ہٹ گئے. سبز اشتہار میں کہتے ہیں دوسرا وہ لڑکا ہے, جب وہ دوسرا لڑکا پیدا ہوتا تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں کہتا کہ یہ وہی ہے پسے موعود ہے, یہ مسلم موعود ہے. ہاں میں بطور تفاول اس کا نام رکھتا ہوں, لیکن ابھی مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ وہی مسلم موعود ہے, وہی پسے موعود ہے, یا اس نے بعد میں پیدا ہونا ہے. یعنی یہ باتیں جو ہیں تکمیل تبلیغ جو اشتہار ہے حضور صاحب اس میں ملتی ہیں. میں آپ لوگوں کو آگے بتانا چاہتا ہوں کہ آگے پھر حضور صاحب اس بچے کو ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے, کیونکہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ شروع میں حضور صاحب ان دونوں وجودوں کو ایک سمجھ کر انہوں نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا. اور لڑکے کے متعلق چونکہ اللہ نے شروع میں فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا, تو اس ذکی غلام کو پھر وہ اپنی مسلم موعود کو اپنی اولاد میں اپنے لڑکوں میں ڈھونڈتے رہے. اگرچہ اللہ نے بعد میں بتا دیا کہ یہ دو وجود ہیں ایک نہیں ہے. یہ تو حضور صاحب نے بارہا میں نے اپنے مضامین میں بھی اس کے حوالے دیے ہیں. حضور صاحب نے بتا دیا تھا لوگوں کو بھی, دیکھو غلطی سے میں اس کو ایک سمجھ بیٹھا, لیکن یہ دو وجود ہیں, لڑکا الگ ہے ذکی غلام الگ ہے. لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے فہم میں یہ بات رہی یا وہ سمجھتے رہے کہ یہ ذکی غلام بھی میرا لڑکا ہے, جبکہ اللہ کے علم میں وہ بات تھی کہ وہ لڑکا ہے یا نہیں ہے, وہ کیا ہے. اللہ نے یہ بات کو کھولا ہی نہیں ان پر. ساری زندگی ذکی غلام کے متعلق بشر الہامات آتے رہے, لیکن لڑکے کی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی نسبت کوئی ایسی وضاحت نہیں ملہم پر فرمائی کہ یہ کیا ہوگا, کون ہوگا, کب پیدا ہوگا. لڑکے کے متعلق تو بتا دی تھی وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق ساری زندگی میں آپ الہامی کلام میرا ساتھ اٹھا کے دیکھیں, کہیں پہ بھی ذکی غلام کے متعلق کوئی ایسی اللہ نے خبر نہیں دی. ہاں ایک رنگ میں دے دی, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. بعد میں حضور صاحب اس ذکی غلام کو مسلم موعود کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب بشیر احمد پیدا ہوا پھر بھی انہوں نے اشارتاً باتیں کی, ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہو. میرے مضامین میں اس وقت میرے کو حوالے نہیں ہیں, میں زبانی بات کر رہا ہوں, میں نے دیے ہوئے حوالے کہ شاید یہ ہو, اتنی بات کہی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ وہ ہے. پھر شریف احمد پیدا ہوا, اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا. پھر تریاق القلوب جب شائع کی حضور صاحب نے, تو پھر چوتھا لڑکا 14 جون 1899 کو آپ کے گھر میں پیدا ہوا. لیکن اس سے پہلے 1894 اور 97 میں بھی حضور صاحب نے بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ میرے گھر میں وہ ابھی تک وہ وجود پیدا نہیں ہوا. یعنی لعنت بھیجی ہے حضور صاحب نے کہ اگر وہ کہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لڑکا وہ فلاں ہے, حضور صاحب نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہوگی جو مجھے وہ الہام نہ دکھائے میرا, یا وہ میری تحریر نہ دے جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ میرا یہ لڑکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا 1894 اور 1897 تک حضور صاحب نے نہ حضور صاحب پر نازل ہونے والے الہامی کلام نے
اور نہ حضور صاحب کی اپنی تحریر میں حضور صاحب نے کوئی تعین کیا تھا کہ یہ ذکی غلام کیا ہے، کون ہے، میرا کون سا لڑکا ہے، کیا ہی نہیں، بلکہ لعنت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ کہتا ہے تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں جب تک وہ مجھے وہ الہام نے میرا دکھایا۔ اس کے بعد 14 جون 1899 میں حضور صاحب کے گھر ایک چوتھا لڑکا پیدا ہوتا ہے، مبارک احمد۔ اس وقت اس کی پیدائش کے بعد میرے مضمونوں میں بڑے حوالے ہیں تجاق القلوب کے، تو حضور صاحب نے جیسے کہتے ہیں نا کہ بابانگے ڈھول بجا دیا کہ دیکھو لوگو، یہ وہ 3 کو 4 کرنے والا بچہ ہے، یہ وہ مولود مسعود ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی 20 فروری 1886 کے ہمیں پیشگوئی میں اللہ نے بشارت بھیجی تھی۔ یہ ساری باتیں کھول کے بتا دی مبارک احمد کے متعلق۔ اچھا، بعد میں مبارک احمد کے متعلق کیا تقدیر ظاہر ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ حضور سمجھتے تھے کہ یہ میرا مبارک احمد ہے، وہ گروہ ہو رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا۔ 1905 میں حضور صاحب نے رسالہ الوصیت لکھا، اس میں حضور صاحب نے آئندہ زمانے کے لیے اپنی جماعت کو جو سیٹ اپ دیا، عبوری ڈھانچہ دیا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، مبارک احمد ہے، تو میں بتا جاؤں لوگوں کو، کھول کے نام نہیں لیا میرا مبارک احمد وہ مسلمہ ہوتا ہے، بلکہ اشارتاً کہہ دیا کہ بعض ایسا ہوتا ہے پیشوئیوں کہ ایک بچہ بالکل ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے، یہ بچہ ہے، یہ کیا ہو کرے گا۔ لیکن حضور صاحب فرماتی ہیں الوصیت میں یہ موجود ہیں اقتباسات کہ ہر انسان کا پتہ اس کو لگتا ہے جب وہ اپنے وقت پر آ جاتا ہے۔ وقت سے پہلے تو ایک جیسے پیٹ میں ہلکا ہوتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے، تخم ہوتا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، حالانکہ کامل انسان بننے والا بھی اسی حالت میں پہلے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ستمبر کے شروع میں حضور صاحب نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا فرماتے ہیں کہ ایک تالاب ہے، ایک گڑھا ہے، مبارک میں داخل ہوتا ہے تو وہ غرق ہو گیا اس میں۔ یہ شروع ستمبر 1907 کی بات ہے۔ الوصیت لکھی جا چکی تھی، حضور صاحب عبوری ڈھانچہ اپنے پیروکاروں کو دے چکے تھے، اس کے بعد کی بات ہے 1907 کی۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا گڑھے کے، تو ڈھونڈا اپنے مبارک احمد کو ڈھونڈنے کے لیے، تو آگے جب گیا ہوں تو مبارک کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ بتا رہا تھا مولم کو کہ دیکھیں میں مبارک احمد کو لے لوں گا، اس کی بدلے میں ایک اور دوں گا میں آپ کو۔ تبھی فرما رہے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر 16 ستمبر 1907 کو یہ مبارک احمد فوت ہو جاتا ہے، یعنی اسی ستمبر کے مہینے میں 16 ستمبر کو جب مبارک احمد فوت ہوتا ہے، مبارک احمد کی وفات کے دن اس کی موت کے بعد یہ الہام ہوتا ہے کہ انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تو بشارتیں دے رہا ہے اس بندے کی۔ کیا جو بچے 1899 12 جون کو بشیر الدین محمود پیدا ہو گیا تھا، دیکھیں 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو چکا ہے، جس کو جماعت مسلم موت بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، جو مسلم موت بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی تو اللہ بشارتیں دے رہا ہے۔ یعنی جب مبارک احمد فوت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم۔ حلیم کون ہے؟ حلیم اسی کی نشانی ہے مسلم موت کی، ذکی غلام کی، جیسے اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ جو حلیم اس کی علامت ہے، ایک نشانی ہے اس کی، یعنی حلیم غلام کی مسلم موت کی اللہ بشارتیں دے رہا ہے ملم کو۔ 1899 کو پیدا ہونے والا بچہ 12 جنوری کو، اور وہ جانتا تھا کہ میں مسلم موت نہیں ہوں۔ انہوں نے جولائی 1908 میں ایک مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ یہ انوار العلوم، غالباً صفحات ہیں 146 تا 152، یا مطلب کہ وہیں پہ ہوں گے، پڑھیں۔ ان کے مرزا بشیر الدین محمود کا یہ اس زمانے میں تقریر تھی، ایک انہوں نے مضمون لکھا تھا، اس میں وہ صاف بتاتے ہیں کہ یہ وجود جو ہے نا، حلیم غلام، یہ ذکی غلام، یہ یحییٰ، یہ مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء، یہ ہم بھائیوں میں سے نہیں ہے، یہ آئندہ زمانے میں مرزا صاحب ہمارے باپ کی نسل میں پیدا ہوگا، اور وہ ایسا ہی ہوگا جیسے مرزا صاحب کا لڑکا، یعنی ہم بھائی ہم میں سے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہی شخص جب خلافت کی گدی پر قبضہ کرتا ہے تو اس کے حواری اس کے متعلق لکھتے ہیں المسلم موعود، وہ چپ رہتا ہے۔ کیوں چپ رہا؟ اس نے کیوں نہیں کہا کہ یار ہم تو ہے ہی نہیں، یہ تو آئندہ زمانے میں ہمارے باپ کے گھر میں ہمارے باپ کی نسل میں پیدا ہوگا، کیوں خاموش رہا وہ بندہ؟ جبکہ اس کو پتہ ہے، کوئی بھی بندہ جو چاہے تحقیق کرے اس بات کی، اگر یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہوں تو جو چاہو مجھے سزا دو، وہ خاموش رہتا ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ اس کے اندر بے ایمانی پیدا ہو چکی تھی۔ اس پیشگوئی کے بارے میں
وہ ایک غلط فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے اس پہ قبضہ کرنا، میں نے بننا. تو میں بتا رہا تھا کہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا بچہ بعد میں دعوے کرتا ہے، جبکہ بشارت 16 ستمبر 1907 کو جب مبارک میں فوت ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد یہ الہام ہوتا ہے کہ اے ملہم، میں تجھے ایک حلیم کی غلام کی بشارت دیتا ہوں. پھر اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیتا ہے. یہ وضاحتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ لوگ ٹھوکر سے بچ جائیں، لوگ احمدی جن میں تقویٰ وہ بچ جائیں. اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت. میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو با منزلہ مبارک احمد ہوگا. ایسا کی عید کا آنا تجھے مبارک، تیرے لیے مبارک ہو. دیکھو اگر احمدی سوچتے نہیں اس بات کو، ہم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ احمدیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بار بار الہام نازل فرمائے تھے. نہ فرماتا تو پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اتنی باریکیاں ہم پر کھلی نہیں، ہم تو لا علم رہے، لوگوں نے دعویٰ کر دیا، ہم نے مان لیا حضور صاحب کے بیٹے تھے. اللہ نے اس لیے وضاحت کیا ہے کہ جو متقی احمدی ہوں گے وہ بچ جائیں گے، لیکن جو دنیا دار ہوں گے وہ ٹھوکر کھا جائیں گے. اچھا، اس کے بعد اکتوبر 1907 کے بعد پھر ایک اور الہام ہوتا ہے. یہ آخری الہام ہے، 6-7 نومبر 1907 کو ہوا تھا. صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بے غلام نسمہ یحییٰ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ اس قسم کا آخری الہام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے اللہ مجھے نیک اولاد بخش. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آمدن آگے پہ ہے آمدن عید مبارک بات، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. یہ میں زبانی باتیں بتا رہا ہوں، میں کاغذ کچھ بھول گیا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ ذکی غلام کی بشارت دے رہا ہے، یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، اور نیک اولاد کی بشارت دے رہا ہے مرزا صاحب وسلم کو. اور مظہر الحقیب العلائے کان اللہ نزلہ من السماء، جو مسح موت کی پکی نشانی ہے، علمی نشانی ہے، اس کی بشارت دے رہا ہے. لیکن 12 جنوری 1899 میں پیدا ہونے والا بشیر الدین محمود، جس کو پتہ تھا کہ ہم بھائیوں میں سے مسلم موت نہیں ہیں، جب خلافت پر قبضہ کر بیٹھا، خلافت کا جو قیادت پر قبضہ کر بیٹھا، تو اس کے ہوائیوں نے اسی کی شے پر یہ دعوے کیے، مسلم موت مرزا بشیر الدین محمود احمد مظہر ثانی. اب وہ بشیر الدین محمود احمد اگر نیک ہوتا، متقی ہوتا، تو فوراً کہتا لوگوں باز آ جاؤ اس بات سے، مجھے جہنم میں نہ ڈالو، میں تو ہوں ہی نہیں وہ، ہم بھائیوں زندوں میں سے تو ہے ہی نہیں، وہ بندہ بعد میں پیدا ہوگا. لیکن خاموش رہا. بلکہ میں نے پڑھا ہے خواجہ کمال الدین صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا. انہوں نے اس رسالے میں کہا بشیر الدین محمود بھی آپ بیٹے ہیں حضور صاحب کے، یہ جو لوگ دعوے کرتے پھر رہے ہیں آپ کے متعلق، ان کو منع کریں یا پھر حلف اٹھائیں کہ اللہ نے مجھے خبر دیا ہے میں وہ مسلم موت ہوں، ہم پھر میں نہیں بات کروں گا. یہ ان کو کہتے ہیں، بڑی تفصیل ہے میرے مضمونوں میں، کہتے ہیں نہ میں اپنے مریدوں کو منع کرتا ہوں نہ میں حلف اٹھاتا ہوں. اب دیکھو خود فیصلہ کرو احمدیو، یہ کیا ڈرامہ تھا؟ کیا متقی انسان بھی، یا جنہوں نے مرنا ہے، یا جن کو آخرت یاد ہے، جنہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا، کیا وہ بھی یہ کام کیا کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے تو ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں کوئی خطا نہ ہم سے ہو جائے. اگر کوئی اللہ کے بندے سے کوئی لاش ہوئی پر غلطی ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے، وہ تو اس کو تو نیند نہیں آتی رات کو کہ جی میں سب سے پہلے تو اپنی یہ غلطی لوگوں کو بتا دوں، میں بری و ذمہ ہوں، میرے سے غلطی ہوگی میں چھوڑتا ہوں. وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں. یہ تقویٰ کی علامت ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ میرا آج کو جو خطاب تھا اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ امت یا جماعت کی آزمائش کے لیے نبی کی پیشگوئی میں اخفا ضرور رکھتا ہے، کیونکہ اخفا کے ساتھ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. ورنہ تو ہر بندہ کہتا ہے جی میرے بغیر متقی بندہ کون ہے؟ ہر بندہ کہے گا جناب میں اتنے چندے دینا، میرے بغیر متقی، میں اتنا بڑا عہدے دار ہوں. ہر دماغ میں لوگوں کی کیڑا آ جاتا ہے جو نفس پرست ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں. جبکہ اس قسم کی پیشگوئیوں میں اللہ تعالیٰ پھر ایسی چیزیں رکھ دیتا ہے، تو پھر یہ آزمائش ہوتی ہے کہ کون متقی ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ چیزیں پھر ثابت کرتی ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ آزمائش کر کے پھر
چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو وہ تو بچ جاتے ہیں بت کی، وہ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس اعمال جو ہے ہمارا جنت اور جو جہنم ہے، میں سمجھتا ہوں اقبال کے بڑے خوبصورت شعر ہیں اس بارے میں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے یا ناری ہے۔ دیکھو ہمارے جو عمل ہیں، ہم نے اپنی جنت یا جہنم اسی دنیا میں بنا کے آگے جانا ہے۔ فیصلہ ہم نے خود اپنے اعمال کے ذریعے کرنا ہے اپنی عاقبت کا، کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ نے تو جو ہم نے لے کے جائیں گے اپنے ساتھ اپنے اعمال، اس کے مطابق فیصلہ تو ہمارے پاس ہوگا۔ اللہ نے کہنا دیکھیں بھائی یہ بات ہے آپ کی، یہ تیرے عمل ہے، کوئی بندہ قیامت کے دن اپنے بد عملوں سے انکار نہیں کر سکے گا۔ نیکوں کو نیک عمل دکھا دیے جائیں گے، بدوں کو بد عمل دکھا دیے جائیں گے، دیکھو یہ تمہارے یہاں۔ تو جو بد عمل ہوں گے اللہ کہے گا یہ تمہاری عمل ہے، تو نے خود سلیکٹ کیا راستہ، جہنم میں پھر چلے جاؤ۔ تو جہنم کے پھر دروغے ہوں گے، اللہ کہے گا ان کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے بلکہ داخل ہونے لگیں گے، اس وقت وہ پکاریں گے، پھر کوئی یعنی جہنمی جو ہوں گے نا دروغے، ان سے کہیں گے کہ یار کوئی ایسی بچت کی ہے، کوئی ایسا سامان پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم بچیں۔ وہاں پر یہ یاد رکھیں کہ وہ جو جہنم کے دروغ ہوں گے یہ نہیں پوچھیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، آپ نے روزے کم رکھے تھے، حج نہیں کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ پڑھ لیں قرآن کریم، میرے ذہن میں وہ صورت نہیں ہے اس ٹائم، میں نے کافی دفعہ خطبات میں بھی مضامین میں لکھا ہے، حوالے دیے ہیں، غالباً سورۃ زمر ہے۔ وہ ایک بات ان سے کہیں گے کہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی رسول آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں یہ تو ہے، آیا تو تھا۔ تو پھر وہ جہنم کے دروغ کہیں گے اب تمہارا کوئی حل نہیں، کچھ نہیں، اب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ قرآن کی باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پر، اور اگر کوئی غافل ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ یہ اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہیں ہے اس دنیا میں، پر فیصلہ بس ہم نے اپنے عملوں کا جزا پھر بھگتنی ہے۔ تو یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اتنی سادہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ پیش ہوئی مرزا صاحب کو ہوئی، اس میں مرزا صاحب کو ایک لڑکی کی خبر دی تھی، تو وہ لڑکا مرزا بشیر الدین نے دعویٰ کر دیا ہم نے مان لیا، وہ حضور کا بیٹا ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا تھا؟ نہیں، اتنی یہ سنو، اس پیشگوئی کو اتنا سادہ نہ رکھو کہ جی یہ بیٹا دیا، پیشگوئی دی، وہ لڑکا تھا، وہ دعویٰ کیا تو ہو گیا۔ نہیں، میں نے ساری تفصیل بتا دیا پیشگوئی کے بارے میں، حضور صاحب کے الفاظ بتائیں کہ ان پیشگوئیوں کو ذریعے تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا ہے بندوں کو کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، وہ کیا ہے، میرے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر پہ میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں حضور صاحب کا، جو آپ کے لیے کافی مفید ہوگا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21 پہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں۔ اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج، جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آگے وہ نافہموں کے دلوں پر ریس ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ آج کل میرے پیچھے کچھ احمدی جالے پڑے ہوئے ہیں، ہر قسم کی گالیاں، بد زبانی، ان کو میں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جو عبدالغفار ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، جو تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ عبدالغفار نہیں ہے۔ تو پھر اس پر بھی مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ جمبا صاحب یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے، مذاق کے رنگ میں نا، اور جو میں ہوں نہیں اس وقت جو میں کھڑا ہوں وہ تمہیں ہے ہی نہیں، جو تمہیں جس کو تم دیکھ رہے ہو، تو مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھے تمسکر، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آگے حسن فرماتے ہیں
تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو پاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں، اور صدق و ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیرکی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں، اور ان کو اس کسر شان اور بےزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے۔ یہ جو میرے ساتھی ہیں، اس وقت میرے معاون و مددگار آگے پیچھے میرے کھڑے ہیں، کمزور سی لوگ ہیں ہم سارے، یہ آپ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، یہ وہی تم ہی لوگ ہو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے لیں، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع شان نشان کو رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں۔ بھی دریافت تو وہ کرے گا نا جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ جو بندہ تقوی سکھا لی اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو فیصلے کر کے پھر رہا ہے اپنا، جی وہاں پہ مفادات ہیں دنیا کے، عہدہ ملے گا، وہاں پہ اچھی جاب ملے گی، ساڑھا کام چلتا جائے گا، میری بچے پلن گے، یہ لوگ دیکھتے ہیں، تقویٰ نہیں ہوتا، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر۔ تو حضور صاحب فرماتی ہیں اور صرف اس رفیع شان نشان کو رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں، بدیہی طور پر اپنی نفسی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے، تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں، اور ہر ایک نو فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ تو یہی میں نے ابھی سمجھایا آپ لوگوں کو کہ یہ ہمیں پیشگوئی مسلموں اتنی دقیق ہے اور اس میں اتنا زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام حسن کی جو ماننے والے ہیں ان کی کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، وہ تو سمجھتے ہیں سادہ سی بات ہے، حضور صاحب کو ایک لڑکا ملا، اس نے دعویٰ کر دیا ہم نے مار لیا، اللہ اللہ تو خیر سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، فکر والی بات ہے۔ یہ جو میں کھول کے بتا رہا ہوں، یہ میں کہاں میں نے کافی دفعہ بتایا ہوا کہ میرا مذہبی نالج کوئی نہیں، میں کبھی کسی مذہبی گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، نہ میرا والد صاحب کو مولوی تھے، عالم تھے، ہم کسان کاشتکاری کرنے والا میرا باپ 5-6 پڑھا ہوا، اس کے گھر میں پیدا ہوا، میں یتیم ہو گیا 6 مہینے کے تھا جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے، جنگل میں پیدا ہوا، کوئی موقع ہی نہ ملا، نہ قرآن کریم حتیٰ کہ ناظرہ تک نہ پڑھ سکا جنگل میں، کہاں کوئی پڑھانے والا ہی نہیں، پڑھتا کہاں سے۔ ہاں ایجوکیشن جو دنیاوی ہے وہ الحمدللہ میں نے پڑھی ہے، ایم اے تک میں بہترین اپنا گریڈز میں اپنے پاس کیا ہے، لیکن مذہبی علم کوئی نہیں تھا۔ ہاں پیدائشی احمدی تھا، نیک ماں باپ تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوا، اور والد صاحب کی دعائیں تھیں، میری ماں، میرے بھائی اور ماحول کے لوگ جنہوں نے میرے والد صاحب کو دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں، میں نے ان کے منہ سے باتیں سنی ہوئی ہیں، اور والدہ صاحب نے پھر تربیت کی میری اور مجھ پر ہاتھ رکھا، اور ہمیشہ مجھے نیک پانی ملتا رہا میری والدہ سے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے، ایک مجھ جیسے امی انسان کو اللہ نے اتنا بڑا یہ نشان رحمت بنا دیا۔ اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی احمدی کو اپنی رحمت کا نشان بناتا ہے تو وہ بندہ کیا کرے پھر؟
اس کا تو وہ دخل ہی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے جو اس انسان پر نازل ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیتا اللہ. تو یہی میں اللہ کی رحمت کا شکار ہوں. لوگ کہتے ہیں جمبا صاحب نے دعویٰ کر دیا. میں نے کہاں دعویٰ کیا؟ میں تو اللہ کے حکم پر کھڑا ہو گیا اور دن بدن ان لوگوں سے گالیاں بدزبانیاں سنتا پھر رہا ہوں. تو میں آخر پہ حضور اسلام کے چند اشعار پر اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ختم کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ حق رکھتا ہے اپنے فضل کو جس طرح چاہے تقسیم کرے. لوگوں کو حق نہیں کہ اللہ کی پیشگوئیوں کو خود فیصلے کرتے پھریں. جیسے سورۃ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو میں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہوں، بلکہ احمدیوں میں سے، احمدی مسلمانوں میں سے ایک ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر لپیٹ. آخر پہ میں حضور سے ان کے چند اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا یہ ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں کیوں نہیں لوگوں تمہیں حق کا خیال، کیوں نہیں لوگوں تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے 100 بار. آج میری بھی یہی عادت ہے. آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، کیوں دلوں پر اس قدر یہ گرد ہے. بدگماں کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، بدگماں کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، افطرا کی کب تلک بنیاد ہے. میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ میرے احمدی بہنوں بھائیوں کو سب کو پیشگوئی مسلموں کی حقیقت سے آگاہ فرما کر اور انہیں ہدایت دے کر اور حق کو قبول کرنے کی توفیق بخشے، اور آپ سب کا، سب احمدی میرے بہنوں بھائیوں کا خاتمہ بالخیر ہو. اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصير.